السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ہم سورۃ الکہف پڑھ رہے تھے اور ہم نے ورس نمبر 31 لاسٹ ٹائم کمپلیٹ کی تھی۔ اب یہاں سے ایک واقعے کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ ہے رکوع نمبر 5۔ رکوع نمبر 5 سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ ابھی ہم نے 4 رکوع پڑھ لیے سورہ کہف کے، اور پوری کی پوری سورہ کہف یہ ایک ٹاپک کے حوالے سے مختلف ایونٹس ہیں۔ ٹاپک ایک ہی ہے، لرننگ آبجیکٹو ایک ہی ہے۔ اس کو بتانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الگ الگ سٹوریز جو ہے بیان کی۔ ٹاپک کیا ہے سورہ کہف کا؟ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ کہف دجال کے فتنے سے محفوظ کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دجال کے فتنے سے سورہ کہف مومن کی حفاظت کرتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرو۔ کبھی فرمایا کہ پہلے رکوع کی یا آخری رکوع کی، یا پوری سورہ کہف کی۔ اب دجال کا فتنہ کیا ہے؟ دجال کا فتنہ ہے دھوکے بازی۔ دجل جو ہے یہ ہے دھوکے سے۔ مثلا یہ کہ کوئی چیز ہے، اس کے اوپر گولڈ کلر کر دیا، اب آدمی یہ سمجھے کہ یہ گولڈ ہے، اس کو کہتے ہیں دھوکا۔ اب یہ پوری دنیا جس میں میں اور آپ رہتے ہیں یہ دھوکا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو قرآن میں کیا کہا؟ متاع الغرور، دھوکے کا گھر، دھوکے کا سامان۔ سورہ کہف کے سٹارٹ میں اس بات کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تھا، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا۔ یہ ہم نے اس وقت پڑھا تھا، ما علی الارض۔ عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ارض، اور انگلش میں اس پلانٹ کو کیا کہتے ہیں؟ ارتھ۔ کتنا ملتا جلتا ہے؟ ہو سکتا ہے ایک دوسرے سے ہی بنا۔ انگلش میں جو ارتھ کہتے ہیں اسی کو عربی میں ارض کہتے ہیں۔ تو ما علی الارض، اس ارتھ کے اوپر کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اس کے اوپر جو بھی ہے سب زینت ہے، ڈیکوریشن ہے۔ اس کو کیسے سمجھے؟ جیسے یہ ایک بال ہے، پلانٹ، اس کے اوپر ہم ہیں۔ ایسا ہی ایک بال مون بھی ہے، اس کے اوپر کچھ بھی نہیں۔ ایسا ہی ایک بال مارس بھی ہے، اس کے اوپر کچھ بھی نہیں، نہ کوئی انسان، نہ کوئی جانور، نہ کوئی پودا، نہ پانی، کچھ بھی نہیں، خالی ہے۔ ایسے ہی یہ بھی خالی تھی، لیکن اس کے اوپر تو بہت کچھ ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ آنکھیں بند کریں تو آپ کو آوازیں آئیں، چڑیا کی، باہر گاڑی کی، لوگوں کے بات کرنے کی۔ مارس میں کوئی آواز نہیں آئی، مون میں سناٹا، خاموشی۔ یہ ڈیتھ کی ساؤنڈ ہے، نو ساؤنڈ۔ اس زمین کے اوپر جو کچھ بھی ہے ہم نے اسے زینت بنایا ہے اس کی،
انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ ہم آزمائیں انسانوں کو کہ ان میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اٹریکٹیو کیوں بنایا؟ زینت، ڈیکوریشن، اس کو ڈیکوریٹ کیوں کر دیا اس پلانٹ کو؟ تاکہ ہماری آزمائش ہو جائے۔ تو ہماری آزمائش ہو جائے۔ آزمائش کیا ہے؟ آزمائش یہ ہے کہ ہم سمجھیں کہ یہ کوئی پرماننٹ چیز ہے۔ اگر آپ اس پہ دیکھیں گے گوگل میپ میں دنیا کو، تو آپ زوم آؤٹ کریں اپنے علاقے سے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بلڈنگ کتنی سی ہے، نظر ہی نہیں آئے گی۔ ایکچوئل ارتھ کے اوپر ہم تو بہت تھوڑے سے ہیں، یعنی ارتھ کو اگر آپ بیچ میں سے کاٹیں گے تو بیچ میں لاوا ہے، میگما، اس کے اوپر بہت اوپر جا کے چھوٹا سا آئے گا کرسٹ۔ یہ چھوٹا سا کرسٹ بہت بڑا ہے ہمارے لیے، یعنی ہم زمین میں ڈگنگ کرتے ہیں نا، بہت نیچے بھی چلے جائیں پھر بھی میگما نہیں آتا، اتنا زیادہ نیچے ہم اتنے سے ہیں کہ ہمارے لیے ارتھ کا کرسٹ بھی بہت موٹا ہے کہ ہم کبھی لاوا تک پہنچ ہی نہیں پاتے۔ لیکن ویسے اوور آل دنیا کو دیکھیں گے تو کرسٹ تھوڑا سا ہے، اس تھوڑے سے کے اوپر ہم ہیں تھوڑے سے، یعنی درخت، پہاڑ، ہمارے گھر، میں اور آپ، ہماری گاڑی، ہماری پوری زندگی ارتھ کے اوپر اتنا سا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں ڈیکوریشن۔ جیسے یہ دیوار ہے، اس دیوار پہ پینٹ کتنا ہے؟ دیوار اتنی موٹی ہے، اس کے اوپر اتنا سا پینٹ ہے، لیکن خوبصورت پینٹ ہی لگتا ہے۔ آپ یہاں پہ بہت زبردست پینٹ کرا دیں تو سب کہیں گے واہ بھائی کیا دیوار ہے۔ جیسے یہ پوسٹرز ہیں، یہاں پہ بہت کچھ لکھا ہوا ہے، اصل میں تو آدمی اسی کو پڑھتا ہے، لیکن یہ تو اتنا پتلی سی ایک پوسٹر، ایک پیپر ہے بس، اصل تو پیچھے جس وجہ سے کھڑا ہوا ہے کچھ اور ہے، اور وہی ریالٹی۔ لیکن ہم اس کو ریالٹی سمجھتے ہیں جو اوپر پینٹ ہوا ہوا ہے، ڈیکوریشن کو۔ تو سورہ کہف کا ٹاپک کیا ہے؟ کہ دنیا کے اوپر جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ ڈیکوریشن ہے، صرف آزمانے کے لیے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی پرماننٹ چیز ہے، کوئی بڑی چیز ہے، اور اس کے پیچھے لڑائیاں ہیں، پوری زندگی آدمی لگا دیتا ہے۔ ایک آدمی ہے، وہ آپ اس سے پوچھیں گے بیٹا آپ بڑے ہو کے کیا بننا چاہتے ہیں؟ تو کہے گا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ۔ کیوں؟ اس میں زیادہ پیسہ ہے۔ اور لوگ اس کے لیے ایک دوسرے سے لڑائیاں کرتے ہیں، قتل و غارت ہوتا ہے۔ اسرائیل جو فلسطین پہ حملے کر رہا ہے اس کو زمین چاہیے، وہاں کا پانی چاہیے۔ امریکہ اور چائنا میں جنگ آئل کی ہے، اور آپ اس سے نیچے آ جائیں تو ایک بھائی دوسرے بھائی سے لڑتا ہے، ایک مسلمان ملک دوسرے مسلمان ملک پہ بم گراتا ہے۔ یہ سب ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے، روٹی کپڑا مکان۔ اور ہم اس ٹیسٹ میں فیل ہو گئے کہ ہم ان چھوٹی سی چیزوں کے لیے ہم نے اپنی ہمیشہ کی ہیئر آفٹر برباد کر دی۔ یہ ہے سورہ کہف کا ٹاپک کہ ہمیں دجل سے بچنا ہے، دھوکے سے بچنا ہے۔ دجل کیا ہے؟ دھوکا۔ سورہ کہف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے فتنے سے بچاتا ہے۔ اس میں پہلی سٹوری کون سی تھی سورہ کہف میں؟ اصحاب کہف۔ کیا تھی پہلی سٹوری؟ کیا سٹوری تھی؟ کہ چند نوجوان، انہیں اللہ نے کس طرح بچایا، اتنے 100 سال سلا کے دوبارہ جگا دیا۔ وہ جو خطرہ تھا، بادشاہ تھا، پوری قوم جو ان کے جان کے دشمن تھی، وہ قوم ختم ہو گئی، یہ نوجوان بچ گئے۔ بلکہ جب یہ جاگے تو جو وہاں پہ اس وقت قوم تھی انہوں نے ان کو سینٹس مانا، ان کی بڑی رسپیکٹ کی۔ آج ہم شروع کر رہے ہیں ایک اور سٹوری، اس کا آغاز ہی اس بات سے ہے وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کے سامنے ان دو آدمیوں کی مثال پیش کریں۔ رجلین، دو آدمی، جعلنا لأحدہما، ان دونوں آدمیوں میں سے ایک کے لیے ہم نے بنائے جنتین، دو باغ، من اعناب، انگوروں کے، وحففناہما بالنخل، اور ہم نے گھیر دیا ان دونوں باغوں کو کھجور کے درختوں سے،
وجعلنا بینہما زرعا، اور ہم نے ان دونوں باغوں کے درمیان میں رکھ دی کھیتی. یعنی کہ کھیتی کیا ہوتا ہے؟ جیسے چاول ہے، گیہوں ہے، اس کا کھیت ہے، اور اس کے سراؤنڈنگ میں انگور ہے، انگور کی بیلیں، اور اس کے پھر بارڈر پہ کیا ہے؟ کھجور کے درخت. کلتا الجنتین آتت اکلہا، دونوں باغ پورا پورا پھل دیتے. ولم تظلم منہ شیئا، اور اس میں سے کسی چیز کی بھی کمی نہیں کرتے. مطلب یہ کیا ہے؟ دیکھیں جیسے کبھی آپ لوگوں نے انگور اتارے درخت سے؟ کبھی کوئی پھل اتارا ہے درخت میں سے؟ جی کون سا؟ اچھا، مطلب ایک اتارا ہے یا زیادہ؟ اپنے لیے ایک اتارا یا ویسے تھوڑے سے اتار کر ڈبہ بھرا؟ زیادہ. کون سا آپ نے؟ کون سا؟ اورنج. اچھا، اس میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ اتارنے جاتے ہیں اس پہ کیڑا لگا ہوا ہوتا ہے، یا وہ خراب ہوتا ہے، یا وہ گر چکا ہوتا ہے اور پھٹ چکا ہوتا ہے. تو سارے کے سارے تو فروٹ اس قابل نہیں ہوتے کہ ان کو ڈبے میں ڈال دیا جائے. ایسے ہی نا، کچھ کچھ خراب بھی ہو جاتے ہیں، ایسے ہی نا. لیکن اللہ نے فرمایا کلتا الجنتین آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا، دونوں کے دونوں باغ اپنا پورا پورا پھل دیتے ہیں اور اس میں سے کچھ بھی کم نہیں کرتے. وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک پھل بالکل صحیح تھا، آپ نے توڑا، آپ کے ہاتھ سے گر گیا نیچے اور اب وہ پھٹ گیا. یا یہ کہ کوئی چڑیا آ کے صحیح بالکل پھل کے اوپر اس کو کھا لے، یا کسی اور طرح وہ لوز ہو جائے. آپ نے پورا ڈبہ نکالا، ڈبہ ادھر سے اس ٹرک کے اوپر رکھتے ہوئے 2 انگور گر گئے، یہ بھی ہو سکتا. لیکن اس بندے کے ساتھ اللہ نے کیا کہا؟ وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا، کوئی ایک بھی اس میں سے کم نہیں ہوتا. شیئا کہتے ہیں کوئی ایک، کوئی چھوٹی سی چیز. وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا، فجرنا کہتے پھاڑنا، اور ہم نے پھاڑ نکالا ان دونوں باغوں میں سے، خلالہما نہرا، ان دونوں کے بیچ میں سے دریا. یعنی یہ اب یوں سمجھیں کہ آپ جو ہے، کبھی آپ ایسے فارم ہاؤس گئے جس میں دونوں کنیکٹڈ ہوتے ہیں، اندر جاتے اور 2-3 لائن سے ہوتے ہیں، آپ ایک فارم ہاؤس سے دوسرے میں جا سکتے ہیں بڑے آرام سے. اسی طرح اس کے 2 باغ ہیں کہ ایک میں انٹر ہوتے ہیں، وہ ختم ہوتا ہے فوراً ہی دوسرا شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد. تو ایک سے دوسرا کنیکٹڈ ہے تو 2، لیکن وہ ایک لگتے ہیں. اور نہر دریا کس طرح سے جا رہا ہے؟ فجرنا خلالہما، خلال کہتے ہیں درمیان سے، خلالہما نہرا. جیسے وضو کرتے ہیں نا تو اس کو خلال کہتے ہیں، داڑھی کے اندر ہاتھ کرنے کا خلال. وضو میں داڑھی کا خلال کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ گیلا کر کے اور یہ درمیان میں سے نکالنے، خلال کہتے ہیں، داڑھی کا خلال درمیان میں سے. خلالہما نہرا، یعنی کہ دریا چل رہا ہے ایسے کہ پہلے گیا ایک باغ کے بالکل بیچ میں سے، وہ ختم ہوا، دوسرا باغ شروع ہوا اس کے بیچ میں سے. تو نہر بہ رہی ہے اور دونوں باغ کو گرین کرتی ہوئی جا رہی ہے. اچھا، جہاں سے بھی کوئی نہر یا دریا بہ رہا ہوتا ہے نا تو اس کے آس پاس گرینری ہوتی ہے. آپ لوگ نے کبھی پاکستان کا میپ دیکھا ہو اوپر سے، گوگل میپ، تو یہ بات آپ کو بڑے آرام سے نظر آ جائے گی کہ کچھ ایسے ایریاز ہیں جو گرین ہیں، اور وہ گرین چل رہے ہیں اس طرح سے. جیسے آپ ذرا زوم ان کر کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے بیچ میں نہر، پنجاب جو 5 دریا ہیں وہ 5 گرین پٹیاں ہیں میپ میں اوپر سے دیکھیں گے. اسی طرح جو کہ دوسرے دریا ہیں ادھر بلوچستان سے جو آ رہے ہیں اور وہاں سے KPK سے جو آ رہے ہیں. اور اسی طرح دنیا میں اور بھی ہیں، ایمیزون ریور ہے ساؤتھ امریکہ میں، نائل ہے ایجپٹ میں، سوڈان میں. تو اس کے آس پاس ریت ہوتی، ریگستان. وہ دریا جہاں سے گزرتا ہے بس وہ گرین ایریا ہوتا ہے، بہت بڑا ایریا گرین ہو جاتا ہے. یعنی ضروری نہیں ہے کہ پودے کو اوپر سے پانی اسپرے کیا جائے، پانی نیچے سے بھی مل جاتا ہے. دریا بہ رہا ہے، خود بخود پانی ایبزارب ہو رہا ہے دور تک، تو اس آدمی کو پانی دینے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے مالی آتا ہے نا ہمارے گھر پہ پانی دینے کے لیے تو اوپر سے دے رہا ہوتا ہے،
اوپر سے کیوں دے رہا ہے؟ کیونکہ نیچے سے کچھ آ نہیں رہا تو اوپر سے دینا پڑتا ہے۔ اس آدمی کو کوئی پانی دینے کی ضرورت نہیں، فرمایا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَضْرِبْ لَهُمْ مثلاً، آپ بیان کریں لوگوں کے لیے ایک مثال، رجلین، دو لوگوں کی، ان میں سے ہم نے ایک کو کیا دیا، جعلنا لأحدہما جنتین، ان میں سے ایک کے لیے ہم نے دو باغ دیے۔ یہ باغ کیسے تھے؟ من اعناب، انگور کے، وحففناہما بنخل، اس کا جو بارڈر تھا وہ کھجور کے درخت تھا۔ کھجور کے درخت کی خاص بات ہوتی ہے کہ وہ خوبصورتی کے لیے بھی لگایا جاتا ہے، جیسے بحریہ ٹاؤن میں انہوں نے لگایا ہوا ہے بالکل مین روڈ پہ، اس پہ کوئی فروٹ ووٹ نہیں آتا۔ پام ٹری جو ہوتا ہے اس پہ کوکونٹ پام ٹری بھی ہوتا ہے، ایک کھجور کا پام ٹری بھی ہوتا ہے، ایک ایسے ہی پام ٹری بھی ہوتا ہے جس میں کچھ بھی نہیں اگتا، لیکن وہ صرف خوبصورتی کے لیے لگایا جاتا ہے۔ ایک تو خوبصورتی کے لیے بھی لگایا جاتا ہے، دوسرا وہ پروٹیکشن کے لیے بھی لگایا جاتا ہے۔ جیسے جو انگور ہوتے ہیں، اگر بہت تیز ہوا چلے تو انگور خراب ہو جاتے ہیں، تو یہ کھجور کے جو درخت لگے ہوئے ہیں اس کے بارڈر پر یہ تیز ہوا کو نہیں آنے دیتے، تو وہ حففناہما بنخل وجعلنا بینہما زرعا، اور ان دونوں باغوں کے درمیان میں ہے کھیتی۔ کلتا الجنتین آتت اکلہا، یہ دونوں باغ اپنا پورا پورا پھل دیتے ہیں، ولم تظلم منہ شیئا، اور اس میں سے کسی ایک کی بھی کمی نہیں کرتے۔ وفجرنا خلالہما نہرا، اور ہم نے ان دونوں باغوں کے درمیان میں کیا جاری کر دی؟ نہرا، نہر۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ، اب یہ آیت نمبر 3 ہے اس رکوع کی، آیت نمبر 3۔ اس میں ایک بڑی یونیک سی بات ہے کہ ابھی ڈسکرپشن آف باغ ایسا لگتا ہے کہ ختم نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور اس کے لیے تھا ثمر، پھل، ثمر پھل کو کہتے ہیں، کَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور اس کے پاس تھا پھل، فَقَالَ لِصَاحِبِهِ، تو اس نے کہا اپنے ساتھی سے، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، جبکہ وہ اس سے بات کر رہا تھا۔ اب یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ کَانَ لَهُ ثَمَر کو اپنے دوست سے بات کے ساتھ اس آیت میں اللہ نے کنیکٹ کیا ہے، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ یہ ایسے ہے، اب اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس آیت پہ غور کریں تو آپ کو انسان کی سائیکالوجی کے بارے میں ایک بات پتہ چلے۔ یہ آدمی بہت پیسے والا ہے جس کے پاس دو باغ ہیں، ایک تو کھجور بھی آتے ہیں، کھیتی بھی آتی ہے، اور انگور بھی آتے ہیں، تو پیسے ہی پیسے، اور پھر نہر بھی بہہ رہی ہے تو پورا سال پروفٹ۔ لیکن کوئی اس کا جو ایک ساتھی ہے صاحب، ایسا لگتا ہے کہ وہ زیادہ امپریس نہیں ہو رہا ان چیزوں سے۔ اچھا، اس کے پاس بھی باغ ہوں گے، وہ بھی کھیتی باڑی کرتا ہوگا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ وہ شاید زیادہ پیسے والا نہیں ہے، ایسے چھوٹا موٹا کھیت ہوتا ہے نا۔ اب جیسے ہمارے پاس کوئی بندہ ہے بڑی سی گاڑی پہ، اور آپ اس سے نہ پوچھیں، جیسے آپ کا کوئی دوست آئے پہلی بار اسکول، بڑی مہنگی سی گھڑی پہن کے، اسمارٹ واچ، اور اس سے کوئی نہیں پوچھ رہا ہو کہ ارے یہ کیا پہنا ہو، تو اس کو کیسا لگے گا؟ وہ تھوڑا سا لائٹ وائٹ جلائے گا، ریڈ بلو، تاکہ آپ کو نظر آئے۔ اس میں غلطی سے کوئی ٹیون بھی چل جائے گی تاکہ سب کو آواز آئے، اب پھر بھی کوئی نہیں پوچھ رہا۔ جب ایسا ہوتا ہے بندے کے ساتھ تو پھر وہ خود جا کے بات کرتا ہے، اور وہ ڈائریکٹ وہی بول دیتا ہے کہ جو وہ سوچ رہا ہے کہ بھائی میرے پاس تم سے بہتر چیز ہے۔ اب اس نے یہی کیا کہ جب اس کا مال لوڈ ہو رہا ہے ٹرک میں، کانا لہو ثمر، کیونکہ پورا سال پھل نہیں گرتے رہتے، پھل کے آنے کا ایک ٹائم ہوتا ہے، 6 مہینے بعد، 1 سال بعد، تو پورا سال جو ہے وہ پھل نہیں ہوتا، پھل کا کوئی ٹائمنگ ہوتی ہے۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، ایسا لگتا ہے کہ جس ٹائم پھل اتر رہا تھا، لوگ پوری لیبر آئی ہوئی تھی اور وہ ڈبے میں ڈال رہی تھی، باہر بڑی سی لاری کھڑی ہوئی تھی، ہمارے یہاں لاری ہوتی ہے، ٹرک ہوتا ہے، اس وقت گدا گاڑی ہوتی ہو،
کہ بہت سارے اونٹ ہوتے ہوں گے اور وہ سارا مال اونٹوں پہ لوڈ ہو رہا ہے اور یہ بندہ وہاں کھڑا ہے. اتنے میں اس کا دوست بھی آ گیا اور دوست پوچھ ہی نہیں رہا. ہوتا نا کہ آدمی پوچھے کہ بھائی زبردست تمہارے اس مرتبہ تو بہت ہی پروڈکشن ہوئی ہے, کتنے پیسے کما لیے تم نے. وہ کچھ نہیں پوچھ رہا. جب کچھ نہیں پوچھ رہا تو اس کو خود بولنا پڑتا ہے. کان لہ ثمر فقال لصاحبہ, تب اس نے کہا اپنے ساتھی سے. فا یہ کیا ہے؟ فقال. فا آتا ہے فا زبر فا, عربی میں کنیکٹ کرنے کے لیے پیچھے والے جملے کو, جس میں اردو میں کہتے ہیں تب اس نے کہا. then he said, یہ جو then ہے یہ کیا کرتا ہے کہ جب یہ ہو رہا تھا, جب اس نے کہا تو کان لہ ثمر فقال لصاحبہ, جب اس کا پھل تھا, جب اس نے کہا اپنے ساتھی سے, وَهُوَ يُحَاوِرُهُ, جبکہ وہ اس سے بات کر رہا تھا, انا اکثر منک مالا واعز نفرا, کہ میں تم سے زیادہ ہوں مال میں اور زیادہ مضبوط ہوں جتھے میں. ڈائریکٹ بول دیا کہ میری گھڑی تم سے بہتر ہے نا. کوئی بچہ ڈائریکٹ, آپ پوچھ ہی نہیں رہے اتنی دیر سے بیٹھے ہوئے, اب اس نے خود ہی بول دیا کہ یہ تم دیکھ رہے ہو تمہاری اوقات نہیں ہے. جو بھی اس نے ڈائریکٹ بول دیا کہ انا اکثر منک, میں زیادہ ہوں تم سے, مالن مال کے اعتبار سے, واعز نفرا, اور زیادہ عزت دار ہوں. نفر نفری کہتے ہیں لوگوں, میرے پاس لوگ زیادہ ہیں, مطلب لیبر آئی ہوئی ہے, اتنا بڑا کھیت ہے, اس پہ کھجور چڑھ کے اتارنے ہیں, انگور اتارنے ہیں, کھیتی اتارنی ہے, پھر اس کو لوڈ کرنا ہے اونٹوں پر, تو بہت ساری لیبر آئی ہوئی ہوگی, وہ مینج کر رہا ہوگا. وہ اعز نفرا, اور پھر جو باس ہوتا ہے اس کی عزت بھی کر رہے ہوتے ہیں کام کرنے والے, ایسے ہی بلا وجہ. عزت دل میں نہیں ہوتی ان کے, لیکن باس ہے پیسے دے رہا ہے تو سب سر سر کہہ رہے ہوتے ہیں. تو اب آپ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ لائن سے لوگ آ رہے ہیں کہ سر یہ لوڈ کر دوں, سر یہ یہاں رکھ دوں, سر یہ ایسے کر لوں, اور برابر میں غریب دوست کھڑا ہے, اس سے کوئی کچھ نہیں پوچھ رہا. تو اس نے کہا کہ انا اکثر منک, میں تم سے زیادہ ہوں, مالن مال کے اعتبار سے, واعز زیادہ عزت والا ہوں, نفرا لوگوں کے اعتبار سے, کام کرنے والوں کے اعتبار سے. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ, اور پھر یہ اگلی آیت ہے, اللہ نے فرمایا وَدَخَلَ جَنَّتَهُ, وہ داخل ہوا اپنے باغ میں, وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ, جبکہ وہ ظالم تھا اپنے اوپر. ظالم لنفسہ, اپنے اوپر ظلم کرتا تھا. قرآن میں گنہگار آدمی کو کہتے ہیں اپنے اوپر ظلم کرنے والا. وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ, وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ, اور وہ داخل ہوا باغ میں جبکہ وہ اپنے اوپر ظلم کرتا تھا. قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا, اور اس نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی بھی تباہ ہوگا. کیا کہا اس نے؟ ما اظن, میں نہیں سمجھتا, ان تبیدا, کہ یہ تباہ ہوگا, ہاذہ یہ باغ, ابدا کبھی بھی. ابدا کا مطلب کبھی بھی. اچھا اگر کوئی شخص آپ سے ایسا کہے تو کتنا بیوقوف آدمی ہوگا. فرض کریں یہی آپ کا گھڑی والا دوست آپ سے کہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ گھڑی کبھی بھی خراب نہیں ہوگی, تو آپ کیا بولیں گے؟ بہت ہی بیوقوف آدمی ہے بھائی, یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ مطلب کبھی سے کیا مطلب ہے؟ 3000 5000 2 بلین سال گزرنے کے بعد بھی یہ گھڑی چلتی رہے گی, یہ کہنا چاہ رہے ہیں. کتنی عجیب سی بات ہے, انسان ہی نہیں رہے گا ہمیشہ کے لیے. مطلب یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور کس قدر بیوقوف انسان ہے جو اپنی کسی چیز کے بارے میں ابدا بولے. اس نے کیا کہا؟ ما اظن ان تبید ہذہ ابدا, مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ تباہ ہوگا کبھی بھی. وما اظن الساعۃ قائمۃ, ابھی اگلی آیت, اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی بھی آئے گی. وما اظن, اور میں نہیں سمجھتا, الساعۃ, الساعہ کا کیا مطلب ہے؟ ویسے ساعہ کہتے ہیں گھڑی کو, گھنٹے کو, آور. ساعہ وہ وقت, اور قرآن میں جس کو ہم اردو میں قیامت کہتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے الساعہ, وہ گھڑی, وہ وقت.
وما اظن، اور میں نہیں سمجھتا، الساعۃ قائمۃ، کہ قیامت کبھی قائم ہوگی. اب یہ بڑی عجیب سی بات ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے بولا کہ میں نہیں سمجھتا یہ باغ کبھی ختم ہوگا. تو ظاہر سی بات ہے کہ نیچرلی انسان کے ذہن میں آئے گا بھائی کبھی بھی سے کیا مطلب ہے، قیامت تو آنی ہے. تو اس نے خود ہی کہہ دیا میں نہیں سمجھتا قیامت آئی. وما اظن الساعۃ قائمۃ، میں نہیں سمجھتا کہ قیامت قائم ہوگی. اب یہ اگلا جملہ جو ہے یہ اس سے بھی زیادہ عجیب ہے، اس سے بھی زیادہ بیوقوفانہ ہے اس آدمی کا. خود ہی کہہ رہا ہے وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر مجھے اپنے رب کے پاس لے جایا گیا، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، تب مجھے یقیناً لازماً اس باغ سے بہتر باغ ملے گا. ایک بندہ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے نہیں لگتا یہ باغ کبھی ختم ہوگا، مجھے نہیں لگتا قیامت آئے گی، اور اگر مجھے میرے رب کے پاس لے جایا گیا تو لازماً یقیناً گارنٹیڈ اس باغ سے بہتر باغ ملے گا. یہاں پہ اس کی بات ختم ہو گئی. یہیں پہ ہم اپنا آج کا درس ختم کریں گے اس بات کو سمجھ کے. اور ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ ایک کیریکٹر ہے، ایک سائیکالوجی ہے جو اللہ نے بیان کی، تاکہ ہم لوگ اس پر دیکھیں کہ یہ کارٹون نما آدمی دنیا میں ہو بھی سکتا ہے، اور اللہ نے اس لیے بیان کیا ہے کیونکہ یہ ہم سب ہیں. جو بھی لوگ آخرت کو بھول جاتے ہیں وہ ایسی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں. ایک طرف تو کہہ رہا ہے کہ مجھے نہیں لگتا ہے باغ کبھی ختم ہو، تو ذہن میں آئے کہ قیامت تو آئے گی، کہتے ہیں ہاں مجھے نہیں لگتا قیامت آئے گی. پھر مجھے کیسے پتہ نہیں آئے گی؟ تو کہتے ہیں اچھا اگر آ بھی گئی اور مجھے میرے رب کے پاس لے جایا بھی گیا تو اس باغ سے بہتر باغ ملے گا. اب اگلا سوال آپ کو کیسے پتا؟ آپ کو کیسے پتا؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کوئی اللہ نے وعدہ لکھ کے بھیجا ہے کہ آپ انشاءاللہ آپ کے پاس ہم نے اس سے بہتر باغ ریڈی کیا ہوا ہے؟ اتنی گارنٹیڈ. یہ نا لَأَجِدَنَّ، یہ عربی گرامر کا اسلوب ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ضرور، بالضرور، فار شور، گارنٹیڈ، 100%. مجھے ان باغ سے بہتر باغ ملے گا. اب سوال یہ ہے جب آپ قیامت کا سوچتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ نہیں آتا کہ میرا باغ وہاں کیسا ہوگا. آپ کے ذہن میں آتا ہے ذرا خوفناک منظر، اور وہاں یہ آتا ہے کہ میں بچوں گا کیسے. یہ نہیں آتا کہ باغ یہی والا ہوگا، اس سے تھوڑا اچھا ہوگا. تھوڑا جیسے آج آپ کا ایک گھر ہے جو آپ کو بہت پسند ہے، یا وہ گھڑی والا آدمی آپ سے وہ یہ کہے کہ مجھے نہیں لگتا یہ گھڑی کبھی بھی ٹوٹے، ہاں مجھے نہیں لگتا قیامت آئے گی، ہاں اگر آ بھی گئی اس گھڑی سے تو بہتر ہی گھڑی وہاں میرے لیے ہے. تو آپ بولیں گے بھائی گھڑی میں کیوں پھنس گئے ہو؟ اور بھی تو چیزیں دنیا میں، یہ ہر چیز گھڑی کے ارد گرد کیوں گھوم رہی ہے؟ تو یہ باغ والا آدمی ہے، یہ ایسا لگتا ہے کہ باغ ہی اس کے لیے سب کچھ ہے. یہ باغ نہیں ختم ہونا چاہیے. مجھے نہیں لگتا ہے باغ کبھی ختم ہوگا، تو قیامت مجھے نہیں لگتا قیامت کو ریجیکٹ کر دیا. جب لگ رہا ہے باغ چھننے والا ہے قیامت کی وجہ سے، قیامت ہی ریجیکٹ کر دی، قیامت آئے گی نہیں. پھر سوچا کہ مجھے کیسے پتا، ہو سکتا ہے آ جائے. تو قیامت آ جائے گی تو کوئی بات نہیں، اس سے اچھا باغ مل جائے گا. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس بندے کے باغ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، اس کا ریلیشن شپ کیا ہے. ایسا لگتا ہے کہ اس کو کسی اور چیز کی اس وقت فکر نہیں ہے، صرف باغ باغ باغ. کیوں؟ کیونکہ تھوڑی دیر پہلے اس نے اپنے ساتھی سے کیا کہا تھا کہ انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میں تم سے بہتر ہوں کیونکہ میرے پاس زیادہ مال ہے اور زیادہ لوگ ہیں. وہ سمجھتا ہے کہ میری پوری ویلیو دنیا میں ہے ہی اس باغ کی وجہ سے. میں تم سے بہتر ہوں باغ کی وجہ سے. باغ چھن گیا تو میرا سب کچھ چھن جائے گا. تو اب وہ اپنے آپ کو کنونس کر رہا ہے کہ کبھی نہیں ختم ہوگا، انشاءاللہ پریشان نہیں ہو، یہ باغ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. تو ذہن میں آتا ہے قیامت تو نہیں، قیامت بھی نہیں آئے گی. پھر آ گئی تو ارے وہاں اس سے بھی اچھا باغ ملا. یہ سب بنائی ہوئی کہانیاں ہیں. سوال یہ ہے ایک عقل مند آدمی کیسے دیکھتا ہے سچویشن. پوائنٹ نمبر 1، قیامت آئے گی یا نہیں؟ آئے گی. پوائنٹ نمبر 2، میرے ساتھ کیا ہوگا قیامت میں؟
یہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ قیامت میں کیا ہوگا؟ پریشانی تو اس بات پہ ہونی چاہیے نا، کیسے پتا چلے؟ نہیں پتا، ہنس گئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن ہمیں پہنچایا، اس میں لکھا ہوا ہے کیا ہوگا، اور احادیث میں بتایا کیا ہوگا۔ جیسے ہی آپ کو یہ بات پتہ چلے کہ اچھا قرآن و حدیث میں لکھا ہے، سب سے پہلا کام آدمی کیا کرے گا؟ قرآن کھولے گا، حدیث کھولے گا، بھائی بتاؤ کہ کیا ہوگا قیامت کے دن۔ تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ جس نے قیامت میں کامیاب ہونا ہے وہ یہ کرے، اور یہ لوگ کرنے والے ناکام ہوں گے۔ پتہ چل گیا آپ کو؟ اب آپ کیا کریں گے؟ سارے وہ کام کرنا شروع کر دیں گے جس میں کامیاب ہوتے ہیں، اور ان چیزوں سے بچنے کی کوشش شروع کر دیں گے جس سے ناکام ہوتے ہیں۔ یہ ہے عقل مند آدمی۔ بے وقوف آدمی کون ہے؟ جو خود ہی سٹوریز بنا رہا ہے، یہ باغ ہے کبھی ختم نہیں ہوگا، قیامت کبھی نہیں آئے گی، آ گئی تو وہاں بہتر باغ ملے گا۔ یہ ساری سٹوریز اپنی ہے۔ اس دن وہاں پہنچ کے پتا چلے گا کہ لو بھائی یہاں تو سوال ہی کچھ اور ہے۔ قبر میں پہنچتے ہی سوال چینج، اللہ کون ہے، رسول کون ہے، دین کیا تھا، اس سوال کی تو میں نے تیاری نہیں کی۔ وہاں پہنچنے کے بعد پتا چلے گا کوسچنز کچھ اور ہیں، باغ ضروری نہیں ہے، وہاں تو کسی اور بات کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ تو ان سے کہا جائے گا بے وقوف آدمی، قرآن و حدیث کیوں نہیں پڑھا تھا؟ اس میں لکھا ہوا تھا، تم نے اپنی سٹوریز بنا کے پورے دین بنا لیا اور اس کے مطابق چلتے رہے۔ یہ ایک کیریکٹر ہے، اس کو کہتے ہیں مٹیریلسٹک اپروچ، کہ آدمی کے لیے مٹیریل ہی سب کچھ بن جائے، پھر باقی سب چیزیں وہ کہانی بنا لیتا ہے اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے، کہ میں فلاں سے بہتر ہوں کیونکہ میرے پاس پیسہ ہے، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ ہے، اور پھر وہ کس بات سے ڈرتا ہے کہ یہ چیزیں نہ چھن جائیں، ورنہ سب کچھ چھن جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اسی دجل سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین والمسلمات۔